بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حضور فرماتے ہیں کہ شب برات منانا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس شب برات کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اب عقل کے اندھو، اگر تم نے قرآن پاک پڑھا ہوتا تم اعتراض پیش نہ کرتے، تم حدیث مبارکہ اگر پڑھتے تو تم اعتراض پیش نہ کرتے۔ یہ قرآن پاک کے اندر سے میں نے آپ کو دلیل پیش کر دی۔ سورہ دخان آیت نمبر 2، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بعض فرماتے ہیں کہ اس لیلہ سے مراد شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشر میں آتی ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شب برات ہے جو 15ویں شعبان کی رات آتی ہے۔ یہ آپ کا میں نے اشکال دور کر دیا، کس سے؟ قرآن پاک سے۔ اب آپ کہتے ہو کہ حدیث پاک کے اندر نہیں ہے، دلیل پیش کروں آپ کے لیے، حدیث پاک کے اندر ہے۔ اگر آپ نے ترمذی شریف پڑھی ہوتی تو آپ اعتراض نہ کرتے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں نے حضور علیہ السلام کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور علیہ السلام کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ علیہ السلام کو جنت البقیع میں پایا کہ نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان، نصف آدھے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ قرآن پاک سے دلیل موجود ہے نہ حدیث پاک سے۔ میں نے قرآن پاک سے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، آپ نے اعتراض کیا کہ حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، تو میں نے آپ کو حدیث ترمذی شریف اور مولا علی ابن ماجہ کے اندر ہے، مولا علی خود راوی ہیں یہ شب برات کے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل ایسی موجود نہیں ہے، تو آپ کے جو جتنے بھی اعتراض تھے وہ سارے رد کر دیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ دوبارہ عامہ سال اول سے لے کر عالمیہ سال دوم تک پڑھیں تاکہ جتنے بھی آپ کے اشکالات ہیں وہ دور ہو جائیں۔